नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्लु अलैहिम नबअल्लज़ी आतैनाहु आयातिना फ़न्सलख़ा मिन्हा फ़अतबअहु शैतानु फ़कान मिनल गावीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमुन नबिय्यीन। हम्द व सलात के बाद मेरे निहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम सामीन कराम, खालिक़ कुद्दूस जल्ला वाला ने सूरत अल-आराफ की आयत नंबर 175 में इरशाद फरमाया, वत्लु अलैहिम, ऐ मेरे महबूब इन्हें उसका अहवाल सुनाओ, नबा अल्लज़ी आतैनाहु आयातिना, जिसे हमने अपनी आयतें अता फरमाई, फ़न्सलख़ा मिन्हा, वो इनसे निकल गया, फ़अतबअहु शैतान, वो शैतान के पीछे चला, फ़कान मिनल गावीन, और वो गुमराहों में से हो गया। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, इस आयत मुक़द्दसा का शान नुज़ूल बाज़ उलमाए कराम ने कहा कि ये आयत मुक़द्दसा जो है बलम बिन बावरा के बारे में नाजिल हुई। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये आयत उमैया बिन अबू सलत के बारे में नाजिल हुई, और हज़रत सईद बिन मुसय्यब रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये आयत अबू आमिर बिन सैफ़ी के बारे में नाजिल हुई। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि जब हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब्बारीन से जंग का इरादा किया और सरज़मीन शाम में आपने नुज़ूल फरमाया, तो बलम बिन बावरा की कौम जो है वो इकट्ठी होकर बलम के पास आई और कहने लगी कि तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें आज़म अता फरमाया है। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े जलाल वाले हैं, वो हमारी जगह पर बनी इसराइल को लाना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि आप उनके हवाले से अपने रब से दुआ कीजिए ताकि वो यहाँ से भाग जाएं। बलम ने कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो, अल्लाह तबारक व तआला के वो नबी हैं, रसूल हैं, मैं उनके ख़िलाफ़ कैसे दुआ कर सकता हूँ। तो कौम ने इस बात पर इसरार किया और उन्होंने कहा कि तुम अपने रब से अपने रब की मर्ज़ी को मालूम कर लो। तो बलम बिन बावरा का ये तरीक़ाकार था कि वो जब भी कोई काम करता तो वो पहले अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर इजाज़त तलब करता और दुआ करता। ख्वाब के अंदर उसे उसकी बिशारत दे दी जाती कि रब की तरफ से उसे इजाज़त मिली है या नहीं। तो हज़रत मूसा अला नबीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से भी उसने अपना वो अमल जारी किया। ख्वाब के अंदर उसे ये बतलाया गया कि जो तुमने दुआ की है मूसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ जंग करने के लिए, मूसा अलैहिस्सलाम से लड़ने के लिए उसे मना कर दिया गया। तो फिर कौम जो है फिर दोबारा उसके पास आई, बलम बिन बावरा के पास। तो उसने कहा कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम से नहीं लड़ सकता क्योंकि मुझे मेरे रब ने इज़्न नहीं दिया है। कौम वापस चली गई। फिर कुछ दिनों के बाद कौम को आगाह किया गया कि तुम फिर उसके पास जाओ और उसे बलम बिन बावरा को मूसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ तैयार करो। कौम के जो लोग थे उन्होंने कुछ तोहफ़े तहाइफ़ तैयार किए और उन तहाइफ़ को बलम बिन बावरा के पास भेजा। बलम बिन बावरा की कौम फिर उसके पास आई और तोहफ़े तहाइफ़ उसको दिए जो कि बलम बिन बावरा ने कबूल कर लिए। और कौम ने कहा कि अब तुम अपने रब से फिर मर्ज़ी मालूम करो मूसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ दुआ करने के हवाले से। बलम बिन बावरा ने फिर वही अमल किया और उसे कोई जवाब ना मिला। फिर अमल किया, फिर कोई जवाब ना मिला। तो कौम से उसने कहा कि अब इस बार मेरे रब ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। कौम के वो लोग कहने लगे कि अगर अल्लाह की मंशा यही होती तो फिर
تمہیں منع کر دیا جاتا پہلے کی طرح، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے سے تمہیں منع کیا گیا تھا، لہٰذا اب کی بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تم اب ان کے خلاف دعا کر سکتے ہو، بد دعا کر سکتے ہو۔ بلم بن باورا اس بات پہ اصرار کرتا رہا، قوم بھی اصرار کرتی رہی، مزید اسے تحفے تحائف دیے گئے۔ آخر کار بلم بن باورا جو ہے یہ ان کی باتوں میں آ گیا اور پھر یہ اپنی گدی پر سوار ہوا، روانہ ہو گیا۔ جب وہاں پر یہ گیا پہاڑی پر جہاں یہ بد دعا کیا کرتا تھا، جس کے بھی خلاف اس نے کرنی ہوتی تھی، جب وہاں پر گیا تو رستے میں جو اس کی سواری تھی، گدی تھی، وہ بار بار آگے جانے سے رک رہی تھی، وہ آگے جانے کا نام نہیں لیتی تھی، اور اللہ رب العزت نے اسے زبان عطا فرمائی۔ حال زبان سے اس نے بلم بن باورا سے کہا کہ اے بلم تم کہاں جا رہے ہو؟ کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں تم جا رہے ہو اور تمہیں اللہ رب العزت کی طرف سے منع کیا گیا ہے، اس کے باوجود تم جا رہے ہو، اور دیکھ نہیں رہے ہو کہ مجھے فرشتے آگے جانے سے روک رہے ہیں؟ اور وہ سواری جو ہے یعنی گدی جو ہے وہ بار بار بلم کو گراتی رہی، لیکن جب آنکھوں پہ پٹی پڑ جائے، جب لالچ کی یا حرص کے مال و دولت ملنے شروع ہو جائیں، تو پھر درباری علماؤں کا کام اس نے کیا۔ قوم کو راضی کرنے کے لیے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہ ناپاک پروپیگنڈا کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے پہاڑی پر گیا۔ جب پہاڑی پر پہنچا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنی تھی، اذن ربی یہ نہیں تھا۔ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرتا تو وہ قوم کے خلاف بد دعا اس کی زبان سے نکلتی تھی، اور جب قوم کے لیے دعا کرتا تھا، اپنی قوم کے لیے، تو بنی اسرائیل کے لیے اس کی زبان سے دعائیں نکلتی تھیں۔ اب قوم دیکھ کر یہ منظر حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ اے بلم تم یہ کیا کر رہے ہو؟ ہمارے خلاف تم بد دعا کر رہے ہو اور بنی اسرائیل کے حوالے سے تم دعائیں کر رہے ہو۔ اس نے کہا کہ میری زبان میرے اختیار میں نہیں ہے، اب میں کہتا کچھ ہوں، میری زبان سے نکلتا کچھ ہے، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اے قوم تم نے مجھے تباہ و برباد کر دیا، مال و حرص کا لالچ دے کر مجھے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں لے کر آئے ہو، تم نے مجھے تباہ و برباد کر دیا۔ بلم بن باورا کی زبان جو ہے فوراً منہ سے نکلی اور لٹک گئی، یہاں اس کی ناف تک اس کی زبان کو کھینچ کر لمبا کر دیا گیا اور اسے قیامت تک عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ اور اللہ رب العزت نے اپنی لاریب کتاب کے اندر اس کا ذکر کیا کہ جس کو کتاب کا علم دیا گیا، جس کو وہ آیات وہ نشانیاں اللہ رب العزت کی طرف سے عطا فرمائی گئی، اس نے ان کو بھلا دیا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اس نے شیطان کی پیروی کی، شیطان کے رستے پہ چلا۔ پھر اس نے قوم کو ایک نسخہ دیا، اس نے کہا تم نے مجھے برباد تو کر دیا ہے، لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم انہیں زیر کس طرح کر سکتے ہو، موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو۔ تم حسینہ خوبصورت لڑکیوں کو ان کی طرف بھیجو۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے بنی اسرائیل میں سے کسی ایک نے بھی زنا کر لیا تو اس کی پاداش میں وہ بیمار ہو جائیں گے، مرض میں مبتلا ہو جائیں گے، اور اللہ رب العزت اس کی انہیں سزا عطا فرمائے گا۔ تو قوم کے لوگوں نے خوبصورت حسین و جمیل لڑکیوں کو لشکر کے اندر بھیجا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی سختی کے ساتھ منع فرمایا ہوا تھا۔ ایک شخص جو قبیلے کا سردار تھا، جس نے ایک خاتون اسے پسند آئی، اس کے ساتھ اس نے زنا کر لیا، جس کے سبب سے بنی اسرائیل پر طاعون کا مرض لاحق ہوا، اور بنی اسرائیلی جو ہیں طاعون کے مرض میں مبتلا ہو گئے۔ پھر اس قوم میں 70,000 بنی اسرائیلی جو ہیں وہ طاعون کے مرض سے ہلاک ہوئے۔ خالق قدوس جل وعلا نے ایسے درباری عالموں کو جو علماء سو میں شمار ہوتے ہیں، جو چند روپوں کی خاطر اپنے دین اسلام کی تعلیمات کو نظر انداز کر کے
اپنی مرضی کے مسائل بیان کرتے ہیں، لوگوں کی خواہشات کے مطابق مسائل کو بیان کرتے ہیں، چند روپوں کے خاطر ٹیلی ویژن کی سکرین پر بیٹھ کر غلط تبصرے کیے جاتے ہیں، دین اسلام کی غلط تشہیر کی جاتی ہے، ان مولویوں کے لیے، ان علماء سو کے لیے یہ پیغام عبرت ہے کہ تم ان چیزوں سے باز آ جاؤ۔ خالق کائنات جل وعلا نے جس طرح بلم بن باورا کو عبرت کا نشان بنایا، تمہارے لیے بھی یہ ہو سکتا ہے۔ تم اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بناؤ۔ میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل کے علماء کا ذکر کر رہے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، فرمایا بنی اسرائیل کے علماء ایسے تھے، اس طرح کے مسئلے بیان کیا کرتے تھے، قوم کے ساتھ مل جایا کرتے تھے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کے، اپنی امت کے علماء کا ذکر کیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نانا، میری امت کے علماء جو ہیں وہ کبھی قوم کے ساتھ نہیں ملیں گے، بلکہ حق بات کہنے سے وہ کبھی دریغ نہیں کریں گے۔ خالق قدوس جل وعلا نے اپنی لا ریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي، اس کی خبر انہیں بیان کیجئے جسے ہم نے الَّذِي آتَيْنَاهُ آیاتنا، ہم نے اپنی آیات عطا فرمائیں، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، جس نے ان کو نظر انداز کر دیا، چھوڑ دیا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، وہ شیطان کے رستے پہ چلا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی علماء کو اس دور کے اندر جو فتنہ پروری کا دور ہے، جو جہالت اور گمراہیت کا دور ہے، کبھی رافضیت اثر انداز ہو رہی ہے، کبھی خارجیت اثر انداز ہو رہی ہے، علماء کو حق کا کردار ادا کرنا چاہیے، علماء حق میں شمار ہونا چاہیے، حق بات کہنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔